والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مضطرب ثم الرداء الحبيب والأمراء والعلي والعثمان بالكرم لاحظی مقدر احترام محترم مکرم معزز صاحب حضرات اور عزیزان کرم کی قدر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات عالیات مقصدی نظرات السلام اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اس کا فضل اس کی مہربانی ہے اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہمارے پر خصوصی اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا حضرات محترم ادب آپ نے مولد کی 39 اس کے حوالے سے ہماری گفتگو کا آغاز ہے اب اس جز کے لیے میں نے سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 کی 2 آیتوں کا انتخاب کیا ہے 71 اور 72 پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ان کا رب نے تعارف کروایا ہے ان کی صفات بیان کی ہیں ان کے افعال ان کے اعمال ان کی ادائیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان مرد کون ہیں اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں پھر اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتیں ان کی صفات ان کی ادائیں ان کی خوبصورت عمل جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان فرما رہا ہے اہل ایمان فرما رہا ہے ویسے تو دیکھیں ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اہل ایمان ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ معاف کرے ہم کوئی یہ نہیں ہم شک کر رہے ہیں کہ ہم تردید کر رہے ہیں تنقید کر رہے ہیں کہ تم اہل ایمان نہیں ہو جو بھی کلمہ پڑھتا ہے ہم تو یہ کہ ہم مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ نے توبہ آیت نمبر 71 میں بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے اپنے بندوں کو اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ والمؤمنون والمؤمنات اب اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں اب سارے نہیں ان میں سے تھوڑے ہیں کم ہیں اور ان کا اللہ تعالیٰ جو پہلا تعارف کرا رہا ہے نا اور ان کا جو پہلے کسی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ بڑی پیاری ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان میں سے بعضهم اولیاء بعض ان میں سے بعض ہیں تھوڑے ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں اولیاء کہتے ہیں دوست کو رفیق کہنے دوست کہنے مددگار کہنے تعاون والا کہنے خدمت والا کہنے خیر خواہ کہنے جو بھی جملہ استعمال کرنا چاہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان اور اہل ایمان مرد اور عورتوں کا یہ عمل بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان مردوں اور اہل ایمان عورتوں میں سے بعض ہیں تھوڑے ہیں اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل بہت ہی کمال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی اس عمل کی فضیلت عظمت بہت ہی زیادہ ہے
کہ وہ اولیاء ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، شانہ بشانہ چلنے والے ہیں، قدم بقدم چلنے والے ہیں. اور وہ کہتے ہیں محترم تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. وہ اپنے کسی بھائی کی پریشانی کو، مصیبت کو، الجھن کو وہ اس سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس عمل کو بہت پسند کر رہا ہے. اور یقیناً اس میں شک بھی نہیں ہے کہ جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہے، خدمت گزار ہے، مددگار ہے، رفیق ہے، دوست ہے، اس کے ساتھ تعامل کرتا ہے ہر معاملے میں، ہر انداز میں، ہر موڑ پر، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساتھ جب اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتا ہے، اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتا ہے، اور اس کے عمل کو اپنا عمل سمجھتا ہے، تو پھر وہ اس معاملے میں جب وہ بےتاب ہو جاتا ہے نا، کیا بےتاب ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ اہل ایمان ہے، یہ اہل ایمان ہے. اور اہل ایمان کی جو تعارف، اس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، وہ کیا کروائی ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں جو کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں انہی میں سے ہیں. تو کرتے کیا ہیں؟ وہ اپنے بھائیوں کے بھائی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں. کس معاملے میں؟ مصیبت کے معاملے میں، پریشانی کے معاملے میں، کسی تنگی کے معاملے میں وہ اس کے دوست بنتے ہیں. اب دیکھیں، اب یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ بعض بابوں کے دوست ہیں، مددگار ہیں. اب ان کے مقابلے میں انہیں کو دیکھو کہ جو لوگ مار پہ لگے ہوئے، جو بیمانی پہ لگے ہوئے، جو فرار پہ لگے ہوئے، جب وہ ان کے مقابلے میں پھر وہ کہہ کہ ہم عمر بھی ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو کیسے بنے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بعض اولیاء بعض، سارے نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، کم ہیں. اگر سارے ہوتے تو اللہ تعالیٰ سب کا ذکر اللہ کا فرما دیتا کہ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے دوسرے کے دوست ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، ہر مومن دوسرے مومن کا کیا ہے؟ بھائی ہے. پھر ادھر کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، یہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اور بھائی کی تعریف کیا ہے؟ بھائی کی صفت کیا ہے؟ بھائی کس کو کہتے ہیں؟ اب بھائی جھوٹنے والا نہیں ہوتا، بھائی بیمانی والا نہیں ہوتا، بھائی دور والا نہیں ہوتا. وہ جس طرح ایک واقعہ بڑا خوش آتا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کے پاس اپنا سوال لے کر اور میں کیا کرتا ہے کہ وہ مجھے نہ اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے کیا کیا؟ جتنی رقم گھر میں پڑی تھی نا اس نے ساری اٹھا اس کے دے دی، جتنی رقم. اب اس نے سوال کیا ہوگا 50 کا 100 کا، اب اس کی پاس تقریباً 400 کی رقم تھی. اس نے ساری رقم اٹھائی اور اپنے دوست کو دی، اپنے بھائی کو دی. اور جب وہ لے کر چلا گیا اب اس نے رونا شروع کر دیا، اب رو رہا ہے. اب اس کی بیوی یہ کہتی ہے کہ اللہ کے بندے اگر آپ نے دے کر رونا ہی تھا تو آپ اس کو رقم کیوں نہیں دیتے ہی نا، یا اس طرح کرتے کہ جتنی اس کی ضرورت تھی اس کی ضرورت پوری کر دیتے اور جو بقیہ رقم تھی اپنے گھر رکھ دیتے تاکہ گھر میں کسی کو چھوٹ کر سکتی. آپ سیکنڈ اٹھا کے اس کو دے. اب کیوں رو رہے، کیوں پریشان ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں کیا. بہرحال بیوی کے بار بار اصرار کرنے پر اب اس کا جواب بڑا کمال ہے. جب بیوی نے بار بار اصرار کیا پوچھنے کے لیے جب کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، رقم نہ دیتے، دے کر رونا تھا. جب اس کے بار بار اصرار کرنے پر اب اس نے جواب دیا کہ بڑا خوشگوار دیا. اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ میں نے ساری رقم اس کو دے دی اور دے کر میں پریشان ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ ساری رقم دینے پر میں رو رہا ہوں، میں ساری رقم دینے پہ رو نہیں رہا، میں ساری رقم دے کر خوش ہوں. لیکن جو میرے رونے کا سبب ہے نا، میرے رونے کی جو حکمت ہے وہ پتہ کیا ہے؟
تو طلب ہے. اس نے کہا کہ میرے رونے کا سبب، میرے رونے کا جو رونے کا سبب اور حکمت وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ رقم دے کر پریشانی کا رونا نہیں ہے، ساری رقم دے کر غم کی پریشانی، غم پر نہیں رو رہا، دینے پہ نہیں رو رہا. اصل میں یہ میرا رونا بھی خوشی بھی ہے. بیوی نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے وہ میرا تھا دوست. کیا تھا؟ وہ میرا دوست تھا، وہ میرا بھائی تھا، ہمارے تعلقات تھے، بھائی چارے کے، دوستی کے، محبت کے، پیار کے، ہمارے بڑا قربت کا رشتہ تھا. لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی نے مجھے آ کر سوال کیا ہے کہ مجھے اسی رقم کی ضرورت ہے. بھائی کا حق تو یہ تھا، دوست کا حق تو یہ تھا کہ اس کو میرے پاس آنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے. مجھے پتا ہونا چاہیے تھا کہ میرے بھائی کا یہ مسئلہ ہے، کہ میرے بھائی کی یہ پریشانی ہے. کمال یہ تھا اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، اس کے مانگنے سے قبل مجھے پتا ہوتا کہ میرا بھائی مجبور ہے. میں تو اس لیے پہ رو رہا ہوں کہ یار میرے بھائی نے مجھے بتایا اور بتانے میں مجبور ہو گیا، سوال کرنے میں مجبور ہو گیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بتانے سے پہلے میں نے اس کے گھر خود دیکھ کیا تھا کہ اب یہ تیری پریشانی ہے، یا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ پریشان ہو اور آپ اتنی رقم کی ضرورت ہے، تو میں نے رقم اٹھائی اور میں نے اس کو دے دی ہے. چاہیے تو یہ تھا. وہ ایک بزرگ فرماتی ہے نا کہ اصل میں آپ نے وہ نہیں ہوتے جو رونے پہ ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اصل میں وہ نہیں ہوتے جو رونے پہ آئے. فرمایا ہمارے نزدیک تو آپ نے وہ ہوتی ہیں جو رونے دیتی نہیں. کتنا خوبصورت جملہ اور کتنا سمندر بہا دیا تھا. اور یہاں اگر دیکھا جائے تو وہ تو جو مسکرا رہے ہیں، جو ہنس رہے ہیں، جو خوشی میں ہیں، وہ تو لوگوں کی خوشیوں کو چھین رہے ہیں. لوگوں کی خوشی چھین لو. یہ اچھی روٹی کھا رہا ہے، یہ کیوں کھا رہا ہے؟ اچھا لباس پہن رہا ہے، کیوں پہن رہا ہے؟ جس لیے خوشیاں کیوں ہیں، آسانیاں کیوں ہیں؟ یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اس کی پیچھے ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اس کے ساتھ کی اور باتوں کی جا رہی ہے. نہیں محترم، ہر بندے نے مرنا ہے، ہر بندے قبر میں جا رہا ہے، ہر بندے نے اپنے دربار میں کھڑے ہونا ہے. کمال اندر یہی ہے، اعلیٰ اندر یہی ہے، فضیلت کا عمل یہی ہے. جس طرح بزرگ فرما رہے ہیں کہ یار میں اس پہ بیوی سے میں اس پہ نہیں رو رہا کہ میں نے ساری رقم دے دی، میرے پاس اور بھی ہوتی تو میں وہ بھی اپنے بھائی کو دے دیتا. بھائی کا، دوست کا، مسلمان کا حق یہی ہے کہ اس کو جناب اس کی خدمت کرو. اور ہم تو اس کا اللہ بھی چھین رہے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں؟ جو بعضوں کے پاس دوست ہیں، جو بعضوں کے پاس رفیق ہیں، جو بعضوں کے پاس مددگار ہیں، جو بعضوں کے پاس تعامل کرنے والے ہیں، جو بعضوں کے پاس پریشانی کو، الجھن کو، مصیبت کو دور کرنے کے لیے گدا بکر چل رہے ہیں، شانہ بشانہ چل رہے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا چل رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پریشانی ہونا میں تیرے ساتھ ہوں. اگر ہم اس کو دیا ہے، اگر آپ نے اس کی مدد کی ہوئی ہے نا، اس کے بعد رقم ہے، دولت ہے، اس کے بعد اختیار ہے. اب اسے چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت میں، پیار میں، خدمت کے صورت میں، خیر خواہی کے صورت میں فل تعامل کرے. اصل میں ایمانداری یہی ہے. اب اس کے مدد مقابل اب ان لوگوں کو دیکھا جائے گا، اور میں حقیقت یہ جملہ کی مرتبہ کہتا ہوں کہ آج تک جملہ میرے ذہن میں نہیں آیا، نہ آئے گا کہ مسلمان کو لوٹ کیسے لیتا ہے، مسلمان سے بے ایمانی کیسے کر لیتا ہے، فرار کیسے کر دیتا ہے. یعنی تمام محکموں کے اندر یہی معاملہ ہو رہا ہے. رشوت ہے، سود ہے، لوٹ مار ہے، بے ایمانی ہے، فرار ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر قول دیکھا جائے تو میں اس قول پہ بڑا حیران. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کو کہ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، نہ دھوکہ. اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو اس قول کے معیار پر وہ نہیں ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہے تو وہ بھی دیا، اور اگر
71 پارہ نمبر 10 سورۃ توبہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں اب ان میں سے ہم نے بڑی دھیان فرمایا بعضهم اولیاء بعض اب جو مجھے پسند ہے جو مجھے پیارے لگتے ہیں ان میں سے وہ کون ہے ان میں سے کم تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو بعضوں کے بعد دوست ہیں مددگار خیر خواہ ہیں اب یہ تو مطلب اب قرآن مجید میں الفاظ آتی ہیں کہ جیسے نے ایک جان کو بچایا آپ سنتے ہیں کہ علماء سے علم سے جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا اب ایک تفسیر میں پڑھ رہا تھا اس سے مراد فقط انسانیت نہیں ہے اسے فقط انسان کو بچایا وہ فرماتے نہیں اگر ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس نے کوشش کی اس نے کاوش کی اس نے صحیح کی اور اس نے ایک جان کے بچانے کے لیے اس نے مکمل انتھک کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا وہ بچ گیا تندرست ہو گیا صحت مند ہو گیا اب یہاں جو بیان کیا گیا نا اس نے ایک انسان کو بچانے کی پر فضیلت کیا ملی کہ تمام انسانوں کو مفسر لکھتے ہیں ایک انسان نہیں اگر ایک جان کو بچانے کے لیے یہاں لگتا ہے ایک جان کیا ایک جان کو جس نے بچانے کی کوشش کی جب وہ بچ گیا تندرست ہو گیا صحت مند ہو گیا تو قربان جائیں جتنے جاندار ہیں جن میں رب نے جان ڈالی ہے جاندار ساری مخلوق کو اس نے زندہ کی اتنی فضیلت ہے اب یہ تو بھی فضیلت یہ تو ہوگی بہت کمال درجے کی فضیلت لیکن اس کے مدے مقابلہ کیا بنے گا تو جو انسانوں کی جان سے کھیل رہے ہیں اب ان کا کیا بنے گا اب دور نہ جائیں اب میڈیکل شعبے کو لے لیں کیا حال ہوا اس میں گری ہوئی دوائیاں بنا کر یا انسانوں کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہو پھر رقم کو جمع کرنے کے لیے اور بعد وقت کو مرنا نہیں ہے یہ حال کہاں جائیں گے کیسا جائیں گے یہ ملنے اور پچھے کیسا جائیں گے ادھر نمازیں پڑھ رہے ہیں دائیں رکھیں گے اور عشق کا محبت کا درس دے رہے ہیں درس قرآن ہو رہی درس حدیث ہو رہی دیرہ محفل ہوگی بیمانی پھر ہو رہا فرار پھر ہو رہا دھوکے بازی پھر ہو رہی لٹا جا رہا ہے اللہ کے بندوں مرنا نہیں ہے تمہیں خبر نہیں کہ تو صاحب کو نیچے جانا ہے اور بھائی بھائی کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے بندوں خیال کرو اللہ کی مخلوق کے ساتھ نہ ایسا کام کرو مثلا یہ ہمارے ساتھ ایک ہسپتال ہے اگر ایک آدمی 1.5 لاکھ تنخواہ لے رہا کتنی تو وہ اپنی وارڈ میں آتا نہیں وہ ڈاکٹر اپنی وارڈ میں چکر بھی نہیں لگاتا مجھے یہ بتاؤ آپ مفتی تو نہیں نام ہے مفتی ہو مجھے یہ بتاؤ اگر وہ اپنی وارڈ میں چکر نہیں لگا رہا تو کیا 1.5 لاکھ تنخواہ نسبت ہے اور پھر سرکاری یار قرآن کو پڑھو نا قرآن کو پڑھو نا اپنی بات نہیں کر رہا اللہ کا فرمایا بعض اولیاء بعض اہل ایمان مرد عورتوں کے ساتھ پہچان کیا ہے وہ تعامل کرتے ہیں وہ مددگار ہیں وہ رفیق ہیں وہ دوست ہیں وہ خدمت کرنے والے ہیں وہ اگلے کے ہم کو اپنا ہم سمجھتے ہیں اگلے کی پریشانی کو اپنی خیر سمجھتے ہیں اگلے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں حدیث سے بات میں آتا ہے کہ جب ایک آدمی پریشان ہونا تو اس کی دوسرا بھائی اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے ابھی اس نے ارادہ کیا ہے تو میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ارادے پر اتنا ثواب ہے کہ ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں صرف ارادے کرتے ہیں اس بات اب یہ حدیث پاک اور سنیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں تمہیں یہ نبی پاک کے الفاظ بڑے پیارے ہیں فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ترین لوگ کون ہیں یہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ایک سوالیہ طور پر فرمایا میں تمہیں بتاؤں تمہیں اطلاع دوں تمہیں ان کا پتہ بتاؤں یا ان کا تعارف کرواؤں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے پیارے کون ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ کون ہے
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ فرمایا جو خود بھی حق پر چل رہے ہیں اور جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو خود بھی حق پر چل رہے ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں، یوں سمجھ لو اللہ، یوں سمجھ لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ترین لوگ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب ترین لوگ ہیں کون؟ کہ جو خود بھی حق پر ہے اور جو حق پر چلنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اتنی بات کرنے کے بعد اب اگلی حدیث سنیں، اگلی حدیث سن لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ادھر قرآن کا کہنا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ قربان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کتنا جملہ خصوص فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم، وہ لوگ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے، کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ پاکیزہ تھا، اب یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے تو پاکیزہ ہوں گے، اگر وہ روزے رکھنے والے ہیں تو پاکیزہ ہوں گے، تلاوت کرنے والے ہوں گے تو یا ساتھ یہ بھی کام کرتے ہوں گے تو یہ پاکیزہ ہے۔ یہ بات غور کریں، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزہ بھی رکھتے ہوں گے، تلاوت بھی کرتے ہوں گے، بڑی بات اور عادت کرتے ہوں گے، لیکن ساتھ یہ کام جو میں نے ابھی بیان نہیں کیا یہ کام بھی کرتے ہوں گے تو یہ پاک ہے۔ نمبر 2، اگر یہ کام کریں تو وہ نیکی نہ کرتے ہوں گے تو وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہے، اللہ تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی ہے، صاف کر دی۔ اب وہ عبادت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ وہ قوم، وہ لوگ، وہ افراد کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو الگ الگ بیان نہیں کیا کہ نیکی کرنے والے اگر ہوں گے تو یہ کرتوت کریں تو پاک پاکیزہ ہے، ہاں اگر وہ نیکی نہ کرتے ہوں تو یہ کام کرے تو پاکیزہ نہیں نا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی جملہ فرمایا، کیا فرمایا؟ اجمالی مشترکہ جمع سیغہ بولے، فرمایا وہ قوم، وہ افراد، وہ لوگ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے۔ تو جس کو نبی پاک نے فرمایا وہ پاکیزہ ہو جائیں گے، کیا وہ اللہ کو پاکیزہ سمجھیں گے؟ ارتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں کہ جو پاکیزہ نہیں ہو سکتے، جو پاک نہیں ہو سکتے؟ اب 2 جملے فرمائے جس نے تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں، کیا فرمایا؟ جس قوم میں غریب، جملہ بنانا نہیں، جملہ اللہ کے گھر میں لا کے واپس نہیں جانا، جملہ اپنے داموں میں لے کے جاؤ۔ یہ جملہ، یہ ہیرا، یہ دعوت، یہ فکر، یہ قبلی، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ تیرے اور میرے نبی نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ دیا اپنی امت کو۔ سنو، فرمایا جن لوگوں میں کہ جس قوم میں کمزور اور غریب، کیا اور یہ سارے اس سے پہلے میں جملہ دعانے لگا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم، وہ لوگ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے، کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے جن نے کمزور اور غریب لوگوں کو بغیر تنگی، بغیر تکلیف کے حق نہ ملے۔ یہ جملہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں اکثر جملہ استعمال کرتا ہوں کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اپنے آقا رسالوں کی اس حدیث پاک کو یا اس پیغام کو یا اس تعلیم کو یا اس دعوت فکر کو یا اس ہیرے کو میں کتنا کھول دوں۔ یہ شہر بانی مسجد میں تم کتنے بیٹھے ہو؟ تھوڑے تو نہیں ہو، بہت ہو۔ میں سنا رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، تم سن رہے ہو۔ آقا رسالہ تو سامنے یہ بات واضح کر دی، میں آقا یہ بات کھول دی۔ ادھر کیا فرمایا؟ ایماندار کی نشانی کیا ہے؟
ایماندار کی علامت کیا ہے؟ پھر فقط مردوں کی بات نہیں کی، فرمایا والمؤمنون والمؤمنات، سورۃ توبہ ہے، پارہ نمبر 10 ہے، ایت نمبر 71 ہے، والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد، اہل ایمان عورتیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ کون ہے جن کو اہل ایمان کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے، تیری میری بات اپنی ہے، یہ مخاطب میں نہ جاؤ، جو قرآن فرمایا ہے وہ سچ ہے، جو نبی فرمایا وہ سچ ہے، ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یہ قرآن سنت کا ایک قانون ہے، قرآن سنت کا ایک نظام ہے، تیرے گھر کا نظام، تیرے دفتر کا نظام، تیرے کاروبار کا نظام، تیرے کالج کا نظام، تیری یونیورسٹی کا نظام، شرطیں، شرائطیں، نظام، قانون، ڈسپلن، ان پر کوئی عمل نہ کرے تو اسے نکال دے، دھتکار دے۔ یہ محترم، یہ بھی قرآن سنت کا ایک قانون ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا فرمایا اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، ان کا تعارف کیا ہے؟ رب نے بہت بڑا پہلا تعارف کیا، فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنے برگزیدہ، اتنے محبوب، اتنے اعلیٰ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے مددگار، تعاون کرنے والے بن جائیں، دوست بن جائیں، رفیق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یہ میری بارگاہ میں بڑے اعلیٰ ہیں۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا سنو، وہ قوم، وہ لوگ کبھی پاک نہیں ہو سکتے، برگزیدہ نہیں ہو سکتے۔ اور آقا کون؟ فرمایا جس قوم میں یہ یاد دینے لوگوں میں غریب، اب یہ جملہ کہاں تک جائے؟ یہ جملہ پاکستان میں کہاں تک دفتروں میں جائے؟ کہاں تک افسروں تک جائے؟ یہ جملہ کون سنے؟ نبی کی حدیث ہے، نبی پاک کا فرمان ہے، وہ قوم اگر وہ کی برکت نیکی نہیں کرتے ہوں گے نا، اگر اس قوم میں غریبوں کو، کمزوروں کو بغیر تکلیف، بغیر پریشانی کے حق نہ ملے، حق نہ ملے، نبی پاک نے یہ بات واضح کر دی ہے، وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ اور ہم سے کوئی خیر نہیں بتائے کس دفتر میں، کس بینک میں، کس ہسپتال میں، سب سفارش، سب پیسہ، اور سفارش اور پیسے بغیر گزاری نہیں۔ اللہ کے بندوں کیا ہوگی؟ اللہ کے بندوں مرنا ہے، اللہ کے بندوں ہوش کرو، اپنا خیال کرو۔ جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے نا، وہ ٹانگ نہیں ہلا سکے گا، وہ بازو نہیں ہلا سکے گا، وہ کروٹ نہیں بدل سکے گا، اس کے سارے لباس نہیں رہ جائیں گے، اس کی گاڑی نہیں رہ جائے گی، بغیر پٹھے رہ جائیں گے، اس کے پروٹوکول رہ جائیں گے۔ محترم غور کرو، ہوش کرو، کیوں غریب جلدی میں نہ کریں گے؟ کیوں فرمایا؟ میرا آقا کی یہ فرمان کیوں ہے کہ وہ قوم، وہ لوگ کبھی برگزیدہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، وہ پاک نہیں ہو سکتے، جن میں کمزور اور غریب لوگوں کو دو جملے فرمائے، بغیر تکلیف کے، بغیر پریشانی کے حق نہ ملے۔ کمال تو یہ تھا، کمال تو یہ تھا، کوئی محکمہ لے لیں، کوئی ادارہ لے لیں، وہاں غریب ہو، امیر ہو، ہر کسی جائے، ہر کی ہے۔ اب دیکھیں ایک جملہ دینے لگا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کیا بارگاہ میں امیہ، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، جو مشرکین تھے، بڑے بڑے گرو کھٹان تھے، وہ ساری طرح کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے صحابی تھے، ایک طرف وہ غریب تھے، موٹا لباس تھا، آقا علیہ السلام کی توجہ تھی ان کی طرف، جو عمراء تھے، جو مشرکین مکہ کے عمراء کے سردار تھے، آقا علیہ السلام کی توجہ ان کی طرف تھی۔ ام مکتوم آ کر بیٹھ گئے، کیا ام مکتوم آ کر بیٹھ گئے رضی اللہ عنہ۔ آقا علیہ السلام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عرب حرب اور معاذ اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے جان بوجھ کے نہیں کام ایسا کیا، نہیں، وہ پہلے کیا آئے بیٹھے، آقا علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے، ادھر میں مکتوم آ کر اللہ تعالیٰ، نبی پاک ابھی توجہ نہیں کی، توجہ ادھر ہی تھی، اس نیت، اس ارادے سے
اللہ علیہ وسلم اسلام پھیلے گا ان سے، ان کے تو غرور نہیں کریں گے، ان کے تو گھمنڈ نہیں کریں گے، اور حقیقت بھی ہے تو مانو یا نہ مانو، جب آدمی ہائی لیول پہ جاتا ہے اسے اسلام کی خبر نہیں رہتی، اسلام کی قدر نہیں رہتی اسے کہ مساجد کیا ہے، قرآن کیا ہے، تعلیم کیا ہے۔ آخر صاحب السلام کیا وہی دلی رب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم توجہ ادھر کریں، اسلام پھیلے گا ان سے، اسلام کے ساتھ بھی ان سے، دین چلے گا ان سے، چلے گا بھی ان سے، اختتام بھی ہوگا ان سے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، میں تمہارا فیض کرانے لگا ہوں، چونکہ میں سب تو میرے دوستوں میرے حضور کو سن لو، نبی کی حدیث موجود ہے، کتاب موجود ہے، وہ قوم وہ لوگ کبھی پاکیزہ نہیں ہو سکتے جن میں کمزور اور غریب لوگوں کو بغیر تکلیف بغیر پریشانی کے حق، تو کہاں حق ملنا جی؟ کس محکمے میں حق مل رہا؟ اندر نوجوان بیٹھا ہے، 30 یا 35 سال کے نوجوان افسر بیٹھا ہے، باپ جیسا سائن کھڑا ہے، دادے جیسا سائن کھڑا ہے، اس وقت کو پتہ نہیں چوکیدار کو نہیں پتا، یار میرے باپ جیسا بزرگ کھڑا ہے، یار میرے دادے جیسا بزرگ کھڑا ہے، اب تک کوئی بات نہیں، یہ کرسی حالت تیرے پاس نہیں رہے گی، آن قریب تجھے جب تک سے پھر لٹا نہیں آ جائے گا، نہ تو بازو ہلائے گا، نہ